اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے، تو لاسٹ لیسن میں ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھا تھا کہ ہدہد ان کے پاس آیا تھا ایک نیوز لے کے ایک قوم کے بارے میں کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سورج، جو سورج نہیں ہے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نیوز تو تم لے آئے ہو لیکن مجھے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے نا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت سلیمان نے ایک لیٹر لکھا اس ملکہ کے لیے، اس جگہ کی جو پریزیڈنٹ تھی نا وہ ایک لڑکی تھی، اس کے نام پہ ایک خط لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی ہدہد کو دیا کہ جاؤ جا کے تم اس کو دے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب پھر ہدہد جب وہاں پہ گیا اور اس نے وہاں پر وہ جو لیٹر تھا وہ اس ملکہ سبا کو دیا تو اس نے پڑھنا شروع کیا۔ قالت یا ایہا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی سلیمان علیہ السلام نے لیٹر جو دیا اس کے سٹارٹ میں انہوں نے بسم اللہ لکھی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں اسلام کی دعوت دی کیونکہ تمام جو انبیاء ہیں ان کا ایک ہی دین ہے، ایک ہی مذہب ہے اور وہ اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ اب اس نے نا مشورہ کیا اپنے قوم کے لوگوں سے، اس نے کہا کہ دیکھو مجھے اب بتاؤ، مجھے مشورہ دو کہ میں کیا کروں، مطلب وہ خط تو میری طرف بھیج دیا ہے سلیمان نے، اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے طاقتور ہیں، جو آپ کی دل میں آتا ہے، جو آپ کی مرضی میں آتا ہے آپ وہ کریں، ہم بڑے قوت والے لوگ ہیں، اور اگر تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ شنگ کی تو ہم پھر مقابلہ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے نا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، اب وہ جو ملکہ سبا تھی نا وہ بڑی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب بادشاہ کسی جگہ کے اندر آتے ہیں نا تو وہ ضرور جنگیں کرتے ہیں اور اس کے لوگوں کو بھی نقصان دیتے ہیں، اور جو عمارتیں بنی ہوتی ہیں ان کو بھی تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور وہ بالکل اپنی جگہ پہ رائٹ تھی کہ جب کسی جگہ کو کوئی فتح کرتا ہے تو اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ تباہی مچا دیتے ہیں لوگ۔ کہتی ہے میں نا ایک گفٹ دے کے دیکھتی ہوں، ایک ہدیہ دیتی ہوں، پھر میں دیکھتی ہوں کہ کیا اس کا رسپانس ہوتا ہے۔ تو جب اس نے گفٹ بھیجا اس سلیمان علیہ السلام کو تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال دے کے اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہتے ہیں کیا تم مجھے ایسے مال دے رہی ہو، مجھے جو اللہ نے دیا وہ تم سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے، خیر مما آتاکم، تم لوگوں کو جو ملا ہے اس سے مجھے بہت بیٹر ملا ہے۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک محل تھا بہت اچھا سا، اور اس کا فرش پتہ ہے کیسا تھا، ایسے، ہاں ایگزیکٹلی، اس کا ایسے لگتا تھا جیسے وہ واٹر ہے، جیسے اس کے اوپر پاؤں رکھو گے تو ابھی آپ کو پانی، لیکن وہ ایکچولی میں پانی نہیں تھا، نہیں وہ واٹر نہیں تھا، وہ ان کا فلور ہی ایسا تھا۔ اچھا، تو پھر ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت دے دی نا، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لشکروں کے ساتھ آئیں گے کہ تم لوگوں کو ہم ہرا دیں گے، چھوٹا کر دیں گے، یہ بات الحمدللہ، یرحمک اللہ۔ اچھا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری طرف لشکر لے کے آئیں گے ایسے کہ تم لوگوں کو ہم ہرا دیں گے۔ قال یا ایہا الملأ ایکم، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو لوگ تھے نا، یعنی ان کے پاس جو لوگ تھے محل میں، ان سے پوچھا کہ کون تم میں سے سب سے پہلے مجھے اس ملکہ سبا کا عرش لا کے دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، تخت جو ہے نا وہ کون مجھے پہلے لا کے دے سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک جن تھا، اس نے کہا کہ میں لا کے دے سکتا ہوں، اور پھر ان کے پاس ایک اور ایسا انسان تھا جو کہ علم والا تھا، اس نے کہا کہ میں، آپ ایسے کرتے ہیں نا پلک جھپکتے ہیں ایسے، کتنا سا ٹائم ہوتا ہے، سیکنڈز، جب ہم ایسے بلنک کرتے ہیں اپنی آئے، وہ کہتے ہیں میں بلنک کریں گے آپ اور میں آپ کو تخت لا کے دے دوں گا۔
اور اس نے پھر ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ حضرت سلیمان کے آگے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد نا جب وہ تخت لے کے آ گیا وہ شخص، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا کیا جو وہ ہمیشہ کرتے ہیں، کہتے ہیں قال ھذا من فضل ربی، کہ یہ سب میرے اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سب چیزوں کی عنایت کی ہے. اور کس لیے؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں، میں اللہ کا تھینکفل ہوتا ہوں، میں اللہ کو الحمدللہ کرتا ہوں. ابھی ہم مجھ سے پوچھ رہی تھی نا ہم الحمدللہ کیوں کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر. تو کہتے ہیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا یا میں ناشکری کروں گا. ٹھیک ہے. شکر ادا. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ. اور پھر انہوں نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. ہم شکر کر کے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز میں زیادتی نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، ہم اپنا بھلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ومن کفر فإن ربی غنی کریم. اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ ہے، کرم والا ہے، بے پرواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ناشکری سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا اس ملکہ سبا کے آگے وہ عرش پیش کیا جو اس کا اپنا عرش تھا، جو حضرت سلیمان نے منگوا لیا تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ اس کو کہا کہ بھئی یہ دیکھو کہ کیا یہ تمہارا عرش ہے، تو کہتی ہے ہاں لگتا تو یہی ہے کہ یہ میرا عرش ہے. اس کے بعد نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم نا محل کے اندر داخل ہو جاؤ. تو جب وہ محل کے اندر داخل ہوئی نا تو اس نے فوراً جو بھی پہنا ہوا تھا نا اس کو اوپر کر لیا. کیوں؟ جب ہم جو جیسے شرٹ یا کوئی بھی، اب اس کا ڈریس کیا تھا وہ تو ایکچولی مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی ڈریس اس نے پہنا ہوا تھا نا اس کو پکڑ کے ایسے اوپر کر لیا. کیوں؟ جب ہم پانی میں جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اوپر کرتے ہیں اپنے ڈریس کو، پاجامہ جو بھی پہنا ہوتا ہے ہم نے اس کو اوپر کرتے ہیں. تو اس ملکہ نے بھی اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا کہ شاید یہ پانی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے. اور پھر جب وہ اندر گئی تو اس کو احساس ہوا، پھر اس نے اس چیز کو مانا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو دعوت دے رہے ہیں وہ سچی دعوت ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اسلام لے آئی. اب دیکھو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جو ملکہ سبا تھی نا وہ بھی بہت عقل کو استعمال کر کے کام کیا. اس نے ہر چیز کا معائنہ کیا. ٹھیک ہے. اب ایک خط آیا اس کے پاس کہ بھئی تم مسلمان ہو جاؤ، تو فوراً سے وہ گھبرا نہیں گئی، اس نے اس معاملے کو ہینڈل کیا. جا کے اس نے سلیمان علیہ السلام کو تحفہ دیا، کوئی کنورزیشن ہوئی، پھر اس نے دیکھا کہ یار میرا تو عرش یہاں پر آ گیا ہے. پھر جب اس نے یہ ساری چیزیں حضرت سلیمان کی دیکھیں تو اس کو لگا کہ یہ جو بول رہے ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، اور پھر الٹیمیٹلی اس نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا. اور پھر اس کی پوری قوم نے بھی مان لیا. قوم کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہاں پر ملکہ سبا کا لکھا ہوا ہے کہ قالت رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہتی ہے کہ بے شک میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ میں پہلے سورج کی پوجا کرتی تھی. تو اب جو ہے میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سلیمان علیہ السلام کے رب کو اللہ الہ مانتی ہوں. ٹھیک ہے. تو 1% ایک اور ہو گیا ہے، تو 1% ایک اور ہو گیا. ہاں مسلمان ہو گیا. 90 ہوا تو 91. تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری فنش ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس سیرہ کا کچھ ہے دیکھنے کے لیے. سیرہ میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی حج کے موقع پہ، لیکن کون لوگ ایمان لائے تھے؟ 6 پیپل تھے. فرام کس جگہ کے تھے؟ مدینہ کے تھے نا. مدینہ. ہاں مدینہ کے 6 لوگ تھے جو اسلام لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جب بیک ہوں گے، جب ہم اپنی سٹی میں واپس جائیں گے تو ہم اور لوگوں کو بھی بتائیں گے اسلام کے بارے میں. اور اچھا یہ ہو گیا. اس کے بعد نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا، اس کو کہا جاتا ہے الاسراء والمعراج. ٹھیک ہے. یہ ایک ایونٹ کا نام ہے، یہ ایک واقعے کا نام ہے.
اوکے، اب اس واقعے میں ہوا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ٹائم لے کے گئے تھے. پہلے تو بیت المقدس ایک مسجد ہے جو کہ فلسطین میں ہے، اور وہاں سے پھر بیت المقدس سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری دی گئی تھی، اور اس کے اوپر آپ بیٹھ کر تو آسمانوں پہ گئے. آپ کو پتہ ہے نا 7 اسکائز ہیں، پھر وہ 1 بائی 1 سارے آسمانوں کے اوپر گئے وداؤٹ ایروپلین، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسپیشل سواری دی تھی، اس کے اوپر وہ گئے، اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ 7 اسکائز کے اوپر، پانی پہ عرش پہ اللہ تعالیٰ کی کرسی، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ مستوی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس گئے، ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد 1 بائی 1 سارے اسکائز کے اوپر گئے. تو انہوں نے بہت سارے انبیاء کے ساتھ ملاقات بھی کی وہاں پر، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے انبیاء پہلے آئے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اچھا اس کے علاوہ یونس علیہ السلام جن کو مچھلی نے کھا لیا تھا اچھا اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام. تو اس طرح جو باقی تمام انبیاء ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے ہیں. تو وہاں پر آپ نے ان سے ملاقات بھی کی، نماز بھی ان کے ساتھ اکٹھی پڑھی، اور نماز کی جو امامت ہے، آپ کو پتہ ہے نا نماز میں سب سے پہلا والا جو شخص ہوتا ہے وہ ایک اکیلا کھڑا ہوتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے. تو وہ پڑھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اچھا، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ ہے نا وہ فرعون کے علاقے میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، اور وہیں پہ وہ پلے بڑے تھے. اچھا، اب کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ دیا. کیسا گفٹ؟ What was the gift؟ What؟ 50 نمازیں، اور وہ بھی فرض. 50. ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ 5 پڑھتے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی. ٹھیک ہے، اب وہ تحفہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہو کے واپس آئے. جیسے وہ پہنچے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نا یہ نہیں پڑھیں گے، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں. انہوں نے کیوں یہ بات کی پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ ان کے پاس ایکسپیرینس تھا اپنی قوم کا. ان کو پتہ تھا لوگ اتنا ہارڈ کام نہیں کر سکتے. اینڈ ہی واز رائٹ ایکچولی، کہ اگر 50 نمازیں ہو جاتی تو آپ دیکھیں 5 بھی کتنے سارے مسلمز ہیں جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے. تو اگر 50 ہوتی تو پھر کیا پتہ کون پڑھتا، کیا پتہ کس طرح ہوتا. اس سے اچھا تو وہ کہتے 50-50 اور ہو جاتا. بہرحال وہ 50 نمازیں فرض کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بتایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ واپس اللہ تعالیٰ کے پاس اور ان سے کہو کہ کوئی تھوڑی سی کمی کر دیں، بہت مشکل ہے. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان سے التجا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ بہت زیادہ ہیں، تھوڑی سی کم کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کی. تو کتنی ہو گئی؟ 40 ہو گئی. اب 40 نمازیں وہ واپس لے کے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ بھی نہیں پڑھیں گے، جاؤ واپس جاؤ جا کے اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرو کہ اللہ تعالیٰ کم کر دیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے. اسی طرح کرتے کرتے نمازیں کم کراتے لاسٹ میں 5 نمازیں فرض ہوئیں. اب جب 5 نمازیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے یہ بھی نہیں پڑھیں گے، جاؤ جا کے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اور کم کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، اب نہیں میں جاتا اللہ تعالیٰ کے پاس، اب مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ میں جاؤں اور میں یہ بھی کم کراؤں. تو اس طرح فائنلی 50 نمازوں سے 5 نمازیں ہو گئیں جو کہ فرض تھیں، فرض ہیں جو پڑھنی ہوتی ہیں. یس، ایک نماز کی 4 رکعتیں پڑھتی ہوں اور ایک نماز کی 3 پڑھتی ہوں. ہاں، عصر اور مغرب. آپ ابھی صرف 2 پڑھتی ہیں نا. گریجولی آپ پڑھیں گی نا انشاءاللہ، 5 پڑھیں گی نا انشاءاللہ جب میں 25 کی ہوں گی. 25 کی.
نہیں 25 سے پہلے انشاءاللہ شروع کر دیں گے. اچھا تو پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ تھا جو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیسے ہوا. ٹھیک ہے, جو کہ ہم دیکھیں اس زمانے میں نہ تو گاڑیاں تھیں, نہ کوئی سواری کی ایسی چیزیں تھیں جیسے سائیکل ہوتی ہے, جیسے موٹر سائیکلز ہوتے ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں تھی, جہاز وہاز نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. لیکن کیا اس کو کہتے ہیں, لوگ جانوروں کے اوپر سفر کرتے تھے, اونٹوں کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر, ان سب چیزوں کو استعمال کرتے تھے. اب ایسے دور میں ایک شخص مکہ سے اٹھ کے پہلے بیت المقدس سے پھر 7 سکائز, ہم اتنے زیادہ ترقی کرنے کے باوجود ہم 7 سکائز تک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. بہت ہی دیکھنے میں بہت ہی ایک چیز لگتی ہے جو امپاسبل سی ہے, لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. نہیں دیکھا ہوا نا ہم نے, پر ہم بلیو کرتے ہیں اللہ ہے جو آسمانوں کے اوپر ہے. اور اس کے بعد جیسے وہ ہے فرشتے ہیں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا لیکن ہم ان کے اوپر بھی بلیو کرتے ہیں. اس کے علاوہ آخرت ہوگی, دوبارہ ہم اٹھائے جائیں گے, ان سب چیزوں کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے, ان کو ہم بلیو کرتے ہیں. اسی طرح اسراء اور معراج ہمارے ایمان کا پارٹ ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بلیو آن دیٹ ون اوکیزن. اس واقعے کے اوپر ہمیں ایمان لانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے 7 سکائز کے اوپر گئے تھے. تو اب خدا بھی بہت تھک گئی ہے, سو ہم یہیں تک فنش کرتے ہیں. اوکے, اللہ حافظ.